نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ویلنٹائن ڈے بسنت ہو گیا، اس طریقے سے نیو ایئر نائٹ ہو گئی، اس طریقے سے سالگرہ ہو گئی، اور جو ہم کفار کی جو بھی جتنی بھی رسمیں ہیں اور جتنے بھی ان کے فلسفے ہیں اور جتنے بھی ان کی یہ جو روایات وہ مناتے ہیں، اس کے حوالے سے توحید کا ایک بالکل انوکھا آپ کے سامنے تصور رکھنے جا رہا ہوں۔ ہماری تباہی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے توحید کو اس طریقے پر نہیں سیکھا جس طریقے سے اس کو سیکھنے کی ضرورت تھی۔ آج شرک 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 اور اس کے ساتھ ہم نے توحید کو جوڑا اور ہم نے توحید کے اصل مفہوم کو کھو دیا۔ آج ہم سب ایک دوسرے پر کفر کے فتح پہ جڑ رہے ہیں اور اسی طریقے پر ہم آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ سورہ شمس کی کچھ آیات میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور قسم ہے نفس کی اور وہ جو ہم نے اس کو برابر کیا، بس ہم نے اس میں ہر اچھائی اور برائی کو رکھ دیا، تو جس نے اس کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو برباد کیا وہ نقصان اٹھا گیا۔ دیکھیں، انسانی نفسیات کے حوالے سے چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانی نفسیات میں یہ چیز اس طریقے سے موجود ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تکلیف اٹھانا پسند نہیں کرتا، ہر وقت اپنے آپ کو ایک محفوظ راستے پر رکھتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی راستے پہ جا رہا ہو نا، اور آپ اس شخص کو اگر کہیں کہ یار اس راستے پہ آگے مت جانا، کیونکہ میں بھی آیا ہوں وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ شخص اس راستے پر نہیں جائے گا اگرچہ آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ کیوں؟ اس کی نفسیات، اس کا من اس کو یہ کہتا ہے کہ یار اس راستے سے میں نے نہیں جانا۔ لیکن اگر وہ آدمی اس راستے پر جا رہا ہے اور جس جگہ کا آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر مت جانا، کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو تمہیں برباد کر دیں گے، لیکن وہاں پر اس کے کوئی فائدے کی، اس کی کوئی شہوت کی، اس کی کوئی خواہش کی ایک ایسی چیز پڑی ہو کہ جو اس کو بہت محبوب ہے اس کے نفس کو، مثلا زر و جواہرات پڑے ہوئے ہیں، مال و دولت پڑا ہوا ہے، یا کوئی اسی قسم کی ایسی چیز، تو آپ یقین کریں یہ سننے کے باوجود بھی وہ وہاں پر جائے گا، چاہے اس میں اس کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ آپ دیکھتے نہیں لوگ کس طریقے سے قتل و غارت کرتے ہیں، ڈاکو کس طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، کس طریقے سے گھروں میں اتر کر وہ حالانکہ اس میں مارے بھی جاتے ہیں اور پکڑے بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک کام کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ نفس کی شہوتیں اور نفس کی جو ایک مضبوط قسم کی ایک گرپ ہے انسان کے اوپر، وہ اس کو نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو تباہی پر لے جانے کا جو راستہ ہے وہ نفس کے اندر رکھا ہے اللہ نے، ہر اچھائی اور برائی وہاں پر رکھ دی ہے۔ آپ کے اندر روح کو بھی رکھ دیا ہے، روح آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے، نفس آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو آپ یہ بھی ضرور اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ یوٹیوب پر آئے ہوئے ہیں بولنے والے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے تو کوئی کسی قسم کا اسپیکر ہے اور کوئی کسی قسم کا اسپیکر ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم موٹیویشن دے کس طرف رہی ہیں لوگوں کو۔ کوئی لگا ہوا ہے یاجوج ماجوج کون ہے، کوئی لگا ہوا ہے دجال کون ہے، کوئی کہتا ہے دجال جو ہے تو وہ دور جدید کا نظام ہے، کوئی کہتا ہے یاجوج ماجوج جو چائنا کے لوگ ہیں۔ یہ کس قسم کی باتیں ہیں جو میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور لوگ ہیں کہ دیوانے ہوئے پڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک بیلنس اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جو اللہ نے فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے اندر آپ نے ایک بیلنس پیدا کرنا ہے۔ وہ بیلنس آپ کیسے پیدا کریں گے؟ ایک تو اس کے اندر بنیادی چیز ہے کہ اس کی تربیت ہو انسان کی، دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ جب تربیت تو نہیں ہوئی لیکن انسان باشعور ہو گیا، جب باشعور ہو گیا
تو اس نے دیکھنا ہے کہ وہ کن راستوں پر جا رہا ہے. اس کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر آپ کا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن آپ پھر بھی جا کے وہ کام کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے کام میں آپ کو عموماً نقصان ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم اچھائی اور برائی کی کیا مفہوم ہے؟ یہ میں ایک مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھو. اگر تمہارا سینہ مطمئن ہے، یعنی تمہارا دل مطمئن ہے، تو اس کام کو کر لو. اگر مطمئن نہیں ہے، تذبذب میں ہے، تو اس کام کو ہرگز مت کرو، کیونکہ آپ کے اندر ایک رہنمائی رکھی ہوئی ہے. اور نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ فرمایا کہ اس پر مفتی نے کوئی فتویٰ بھی دیا ہوا ہو. آج ہمارے اندر جو شہوتیں ہیں، جو نفس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، ہم نے اس کو غلط طریقے پر استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے ہماری ذات سے کوئی تعلق ہے، یا اس کا ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے گا، یا ہم جس دین کے پیروکار ہیں یعنی اسلام کے، اس کے اندر ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. نہیں، ہم بس ان شہوتوں کو پورا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیں، ایک شہوت ہے، ایک آپ کی ضرورت ہے. شہوت وہ ہے جس کو ہم ناجائز طریقے پر پورا کرتے ہیں، اور ضرورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھی ہے. مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ آپ کی ضروریات میں سے ہے. لیکن اگر آپ عیاشیاں کرنی شروع کر دیں، اور آپ کی شادی کے علاوہ 10 گرل فرینڈ بھی ہوں، ان پر آپ پیسے بھی لگا رہے ہوں، آپ جو ہے تو فضول کام بھی کر رہے ہوں، آپ جو ہے تو جو ضرورت ہے آپ کی کھانا کھانا، آپ اس سے ایک تعیش بنا لیں، ایک عیش کی زندگی بنا لیں. کبھی اس ہوٹل میں کھا رہے ہیں، کبھی اس ہوٹل میں کھا رہے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے تو آپ فضول خرچی سے اڑا رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا. اب جو فلسفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام شہوتوں کو اور ان تمام جو آپ کی ضروریات ہیں، ان کو رب کریم نے ایک فلسفہ کے تحت جمع کیا ہے، اور وہ ہے توحید کا فلسفہ. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، جہنم سے بچ جاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں نا، اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ کی توحید کو مان لیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہو گئی کہ ہم اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، چاہے وہ کسی طریقے کی بھی ہو. جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اب عبادت کا تصور آتا ہے ہمارے پاس. ہم روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، ان سب چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں اور ان کو پریکٹیکلی پریکٹس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جب توحید کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں نا، تو اس توحید کو تسلیم کر لینے کے بعد، اس کلمہ کو پڑھ لینے کے بعد، ہمیں اپنے نفس کو اس کلمے کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاکی کو پسند کرتی ہے اور پاک لوگوں کو قبول کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، وہ پاک لوگوں کو ان کی ذات مبارک پسند کرتی ہے، اور ان کی ذات مبارک اس کردار کو ہمارے اندر ابھارنے کی کوشش کرتی ہے، اس کردار کو ہمارے اندر جو ہے تو جذب کرانے کی کوشش کرتی ہے جو اللہ کا مطلوب اور مقصود ہے. یہاں پر جب عبادت کا وہ آتا ہے تو اس عبادت کے ذریعے ہمیں ایک پیوریفیکیشن ملتی ہے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، ایک حدیث جبریل میں بڑی مشہور ہوا ہے، تو وہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے مختلف سوالات کیے، اور ایک سوال اس میں یہ تھا کہ احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ جان لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. تو ایک کو تصوف کی زبان میں کہتے ہیں مشاہدہ، مقام مشاہدہ، اور ایک کو کہتے ہیں مقام مراقبہ. تو جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ مقام مراقبہ ہے کہ آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب آپ اللہ کی تجلیات کو نماز میں اور اپنی عبادات میں اور مراقبے میں محسوس کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو کی جو تجلیات ہیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اب اس توحید کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیوں اس طریقے سے ہے سب کچھ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کل کائنات کو، کائنات سے اس وقت مراد میری پورا یہ زمین ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں اللہ کی یہ مخلوق ہے، جہاں پر مذاہب پریکٹس کیے جاتے ہیں، جہاں پر اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. وہ کیا ہے کہ ہم پوری جو دنیا ہے نا، یہ سب کی سب دنیا ایک نظام کے تحت آ جائے، وہ نظام توحید ہے. یعنی تمام آپ کے پولیٹیکل، آپ کا سوشل، آپ کا کلچرل اور آپ کا اخلاقی معیار
جو نظام ہے اور اس کا جو معیار ہے وہ سب ایک ہو. جب یہ سب ایک ہوگا نا تو جو وسائل ہیں ان کی تقسیم بھی یکساں ہوگی اور ہر چیز اس یکساں طریق پر چلے گی. اور نفس کا جو شہوت والا حصہ ہے جو کہ ایکسٹرا طور پر اپنی تسکین چاہتا ہے وہ قابو میں آ جائے گا. اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ ایک عجیب و غریب قسم کا تغیر پیدا ہوگا کہ وہ چیز کسی بھی صورت میں ضروریات کو بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہ فضول خرچی کے ساتھ استعمال نہیں کرے گی. جیسے میں نے کہا کہ لوگ ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں اور شادی کے بعد بھی ان کی 10 گرل فرینڈز ہوتی ہیں. تو یہ جائز چیز کو ناجائز کرنے والی بات ہے. اب جب آپ یہ کام کر لیں گے نا تو آپ کی جو ضروریات ہیں نا وہ بھی محدود ہو جائیں گی. مثلا روزہ جب اللہ نے بھیجا, آپ دیکھیں ہم روزے میں صرف 2 ٹائم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بھی فوت کر دیتی ہیں, پکوڑے سموسے یہ وہ آگے جہان کی خوراک ایک 15-20 منٹ کے اندر وہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے کے اندر بھی صرف اتنا ہی کھاتے ہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے اور اس طریق پر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے نفس کو مزید بھلائی کی طرف اور پیوریفیکیشن کی طرف, پاکیزگی کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس چیز کے لیے جب آپ نے دیکھا نا کہ ہم نے نفس کو بھی قابو کر لیا اور اپنی جو خواہشات جو ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی قابو کر لیا, تو آپ دیکھیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو رائج کرنے کے لیے اور اس نظام کی حفاظت کے لیے جہاد کو فرض کیا. تو جہاد تو ایک وہ ہے جو ہم تلوار سے کرتے ہیں, جس کو جہاد بالسیف کہتے ہیں. یہ جہاد اصغر ہے. ایک جہاد اکبر ہے جیسے روزے کی صورت میں ہمارے پاس آیا. ہم اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلط راستوں پر نہ چلے اور اس کو اپنے مضبوط قابو کے اندر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہماری روح ہے اور جو ہمارا نفس ہے اور جو ہمارا کردار ہے اس کو ہم ترقی دیتے چلے جاتے ہیں, اس معنی میں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے اور اللہ کے مزید نزدیک ہوتا چلا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے وجود کے اندر کیا چیز آئے, تقوی اور پرہیزگاری آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کو رکھا. تو ہم اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں, جس طرح عمر فاروق صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایسا وقت آیا کہ جہاد سے جہاں اسلام پھیلا اور جہاں اسلام کی حفاظت ہوئی وہاں پر اسلام کا معاشی نظام, اسلام کا کلچرل جو سسٹم تھا اور جو اسلام کا اخلاقیات کا نظام تھا وہ اتنا آگے تک چلا گیا کہ ہمارے پاس اس مملکت میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہیں تھی اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. زکوٰۃ آتی تھی اور آ کر ہمارے پاس محفوظ ہو جاتی تھی عمر فاروق صاحب کے پاس, کیونکہ ہر شخص کو ایک ایسا نظام اور ایک ایسا معاشی سسٹم پرووائڈ کر دیا گیا تھا اس زکوٰۃ کے ذریعے کہ لوگ خوشحال ہو گئے تھے. یہ کس چیز کا سسٹم تھا؟ یہ وہی توحید کے نظام کے تحت آج جو سسٹم چل رہا ہے اس میں سود ہے, اس میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر کنسنٹریشن آف ویلتھ بہت شدت کے ساتھ موجود ہے. تو آج ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو توحید دی تھی اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس نظام کو دنیا میں رائج کریں, لیکن ہم ایک ایسی جگہ پر پھنس گئے ہیں جہاں پر آج ہم ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں, جہاں پر آج ہم نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں اور ہمارے بڑے موٹیویشنل ہیں جو اسپیکر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ بالکل جائز ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, سالگرہ بھی مناؤ اور یہ اس میں وہ اس چیز کو بھول گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی شباہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے, اس کا حساب کتاب اسی قوم کے ساتھ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب کفار کا کردار آپ اختیار کرتے ہیں اور آپ اپنا کردار چھوڑ دیتے ہیں, آپ اسلام کا کردار چھوڑ دیتے ہیں اور آپ بڑھ کر اپنی شہوتوں کو اس طریقے پر استعمال کرتے ہیں کہ وقتی آپ کو سکون اور وہ ملے, خوشی ملے, تو آپ یاد رکھیں آپ برباد ہو جاتی ہیں اس چیز میں. یہی وجہ ہے کہ حضرت جب یہ دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں تو یہود و نصارہ ایک مل کر اکٹھے ہوئے. تو آپ دیکھیں عمر فاروق صاحب کو شہید کیا گیا, اس کے بعد حضرت عثمان غنی صاحب کو شہید کیا گیا, اس کے بعد مولا علی کو شہید کیا گیا. پھر انہی لوگوں نے, یہود نے, جو عبداللہ ابن سبا تھا وہ یہودی تھا, اس نے کس طریقے سے اسلام کے اندر فسادات ڈالے اور اس نظام کو آج تک ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. آپ یقین کریں جب آپ دوسروں کی رسومات کو اختیار کریں گے اور دوسروں کی اخلاقیات کو اختیار کریں گے تو آپ توحید کا جو فلسفہ ہے اس کے پرخچے اڑا دیں گے, اور وہ ہم نے اڑا دیے ہیں. توحید کا فلسفہ تو یہ کہتا ہے اپنا نظام, اپنا سسٹم, کیونکہ اپنا نظام, اپنا سسٹم اللہ کا جو نظام ہے, اور وہ نظام یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی ٹھیک ہو, کنسنٹریشن آف ویلتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کا اخلاقی معیار بہت بلند ہو
اور اتنا بلند ہو کہ دنیا کے ہر فرد کو چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر فرد کو یکساں سہولیات میسر کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کافروں نے اسلام کے نظام کو، اخلاقیات کو استعمال کر کے، قرآنی اصولوں کو استعمال کر کے آج وہ بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو ہمارے مسلمان ہیں ان کو اپنے مسلمانوں کی نہ تو پرواہ ہے اور ہم پاکستان جیسا ملک، وہ تو خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم توحید کے فلسفے کو جانیں اور یہ ویلنٹائن ڈے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ یہ وہ نظام ہے جو کفار ہمارے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں نہ صرف توحید سے دور کر رہی ہیں بلکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے عشق و محبت کو بھی شکوک و شبہات کا شکار کر دیا ہے۔ تو اس پر میں کسی اور وقت میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں بتاؤں گا کہ اس وقت انگلینڈ کے ہائیڈ پارک کے اندر کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کو متاثر کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو اسے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اپنے کمنٹس بھی بھیجیں، کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور جتنا ہو سکے ان چیزوں کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، اور جو کفار ہیں اور جو غیر مذہب ہے اس کی ان رسوم کو اپنے اندر رائج نہ ہونے دیں، ورنہ بہت زیادہ بربادی اور تباہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا جو ایک قہر آتا ہے نا، پھر وہ بڑی شدت کے ساتھ آتا ہے۔ آج ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے لیے رزق بھی تنگ کر دیا گیا اس پاکستان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔